گزشتہ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میری یہ عادت ہے کہ جن سے میری جان پہچان ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان میں بعض اہم صفات رکھی ہوتی ہے، تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد چونکہ روایت میں خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مرنے والے کے محاسن بیان کرو، تو ہم اس تعلق سے کچھ باتیں کہتے سنتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے جانے والے کو جن کمالات سے نوازا تھا، جن خوبیوں سے مالا مال فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی وہ خوبیاں مجھ میں، آپ میں اور ہم میں بھی پیدا کرے اور ہم بھی اس کی کوشش کریں۔ باقی مرنے والے کے صرف گنگان گانا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، جانے والا تو چلا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوئی آدمی چلا جائے، مرد ہو یا عورت، تو دو باتیں مرنے والے کے اور دنیا سے جو گیا ہے ان کے تعلق سے مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور بدقسمتی سے اس میں ہماری جانب سے کوتاہی پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم۔ یہ ایک بات حضور نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی، وکفوا عن مساویہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رشتے میں میری والدہ کی حقیقی خالہ یعنی میری نانی کی بہن رابعہ، خالہ رابعہ نانی بھامجی جو ڈیوزبری میں مقیم ہوتی تھی، ان کا اتوار کو انتقال ہو گیا اور پیر کو تدفین عمل میں آئی۔ تو چونکہ قریبی رشتہ داری رہی ہے ہماری، تو میں نے ان کے اندر جو 3-4 اہم خوبیاں دیکھی، اللہ تبارک و تعالی نے جو ان میں رکھی تھی، ان میں ودیت فرمائی تھی، مختصر طور پر آپ کے سامنے اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنی ہے۔ کیا فرمایا حضور نے کہ دنیا سے کوئی آدمی چلا جائے تو مجھے اور آپ کو 2 ہدایت حضور نے دی ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو میں نے اپنے طور سے اس کو منظوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آقا کا ارشاد ہے عیاں کرو، آقا کا ارشاد ہے عیاں کرو، عین یا الف اور نون نقطے کے بغیر۔ دیکھیے نون 2 طرح لکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آج تو بڑے حسین نظر آ رہے، نکاح پڑا جائے آپ کا ہیں، ٹوپی کتنی جج رہی ہے۔ تو نون بغیر نقطے کے بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو یہاں نون کا پرناؤنس نہیں کرنا ہے، تلفظ نہیں کرنا ہے۔ عیاں، فارسی میں ایک کہاوت ہے، عیاں راچے بیاں۔ کیا ہے چودھری صاحب؟ عیاں راچے بیاں، یعنی معنی یہ ہے کہ جو بات کھلم کھلی ہے، ظاہر ہے، اسے کیا بیان کرنا؟ ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اسے کیا بیان کرنا؟ سورج نظر آ رہا ہے، تو اب سورج کے تعلق سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے، سب پہ عیاں ہے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے اس تعلق سے، کہ ظاہر ہے سب پہ عیاں ہے، سورج نظر آ رہا ہے، تو اب سورج کے تعلق سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے، سب پہ عیاں ہے۔ تو
عیاں ہے شوکت رفعت بیاں سے، عیاں ہے شوکت رفعت بیاں سے، اترتے ہیں مضامی آسماں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسے علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں کہ وہ بولتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے۔ یعنی کتابوں میں پڑھا نہیں ہے، لیکن علوم کی برکت کیا ہے؟ برکت کہ آسمان سے مضامین اترتے ہیں، جیسے بارش یہ آسمان سے برستا ہے، تو اسی طرح علمی مضامین بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے حضرت جی ثانی، حضرت اپنا حال خود بیان کرتے تھے، مفہوم یہ ہے، یہ بات میں نے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، کہ مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں رات کو عشاء کے بعد سو جاتا ہوں۔ جو حضرات نظام الدین گئے ہیں مرکز، چودھری صاحب بھی گئے ہیں، یسعد اللہ صاحب بھی، نورانی بھائی ہیں، اور بھی کچھ حضرات گئے ہوں گے، ہمارے امتیاز بھائی بھی گئے، تو نظام الدین میں اب تو پتہ نہیں، لیکن جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے بعد بھی حضرت مولانا عمر صاحب محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، فجر کے بعد وہاں بیان ہوتا تھا۔ چودھری صاحب صحیح ہے نا؟ فجر کے بعد بیان ہوتا تھا مرکز پہ۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مثال کے طور پر آج حضرت سوئے عشاء کے بعد، کل فجر کے بعد بیان کرنا ہے، تو حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے فجر کے بعد نظام الدین مرکز پہ جو بیان کرنا ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالی رات کو نیند میں مجھ پہ القاء فرما دیتے۔ رات نیند میں اللہ تبارک و تعالی مجھ پہ القاء فرما دیتے تھے کہ یوسف کل فجر کے بعد تجھے جو نظام الدین میں بیان کرنا ہے، واعظ کرنا ہے، تو یہ باتیں لوگوں سے بیان کرنی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اترتے ہیں مضامین آسماں سے، عیاں ہے شوکت رفعت بیاں سے، اترتے ہیں مضامین آسماں سے۔ تو عیاں میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ظاہر کرنا، تو حدیث کا ترجمہ منظوم انداز میں مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آقا کا ارشاد ہے عیاں کرو، آقا کا ارشاد ہے عیاں کرو، مرنے والے کی خوبیاں بیاں کرو۔ اب ہمارے یہاں تو الٹی گنگا سعد اللہ صاحب، یہ تو حضور فرما رہے ہیں، آقا نے فرمایا، دین کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی دنیا سے گیا اور خوش قسمتی سے یہ بہت چھوڑ کے گیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اچھا بولو، یہ لاگتو سے جاوید نے کہی دے گے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ وہ مروا والا نے ہم کہ خوبی بیان کرتو سے ہم کہ لاگے اناروں کے وصیت کری گلو، الٹی گنگا۔ یہ تو آقا کا ارشاد ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ تم مرنے والے کی کیا کرو، خوبیاں بیان کرو۔ ہمارے یہاں خوبیاں بیان کرتے ہیں تو لوگ الزام لگاتے ہیں، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، اور برائیاں بیان کرتے ہیں تو شوق سے سنتے ہیں۔ بچا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ مرنے والے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں۔ اس وقت کوئی کچھ نہیں بولتا کہ بھائی مرنے، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ویسے جو اچھے لوگ ہیں کیا بولتے ہیں کہ بھائی اب ان کے مروا وارو دنیا تھی جوا وارو چالو گیو ہیں، انہوں نامہ عمل ختم، رجسٹر بند تھے گیو، ٹھیک ہے، اللہ تو جیوتا نے تو نہیں چھوڑے، مردہ نے تو چھوڑ، بولے نا،
جو اچھے لوگ ہیں عبدالسمد چچا وہ کیا بولتے ہیں کہ بھئی یار اب بس ٹھیک ہے، اب وہ چلا گیا دنیا سے، اب چلا گیا ہے، مرنے والے کے تعلق سے کیا برائی کرنی، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں اور مزے لے لے کر کرتے ہیں۔ اسی میں یہ بھی شامل ہے، یاد رکھنا، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جتنے پلیٹ فارم ہے، آدمی دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، ذاکر بھائی کیا ہے کہ کسی مرنے والے کے تعلق سے کسی نے کوئی مضمون لکھا ہے، اس میں اس کی برائیاں کی گئی، ہم پڑھیں گے شوق سے اور پھر اس کو آگے اور فارورڈ کریں گے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ بھی نورانی بھائی کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ تو ہمارے الٹا معاملہ چلتا ہے۔ تو آقا کا ارشاد ہے، آیا کرو مرنے والے کی خوبیاں بیاں کرو۔ یعنی نہ کرو جانے والے کی برائیاں، یعنی نہ کرو جانے والے کی برائیاں، ہو سکے تو پڑھ کر بخش دیا کرو۔ کام تو یہ کرنا تھا کہ پڑھ کر کیا تھا، ہاں اس کو بھی بخش دینا جو چلا گیا ہے، اور پڑھ کے بھی بخشنا، دونوں ہیں۔ نہ ہم اس کو بخشتے ہیں نہ پڑھ کے بخشتے ہیں۔ تو فاروق بھائی کیا کرنا ہے؟ جانے والے کو بھی بخش دینا ہے اور پڑھ کر بھی بخشنا ہے۔ نیت کرو آج اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ العزیز ہم یہ کام کریں گے۔ دیکھیں ہمارے بڑوں کا ظرف بھی بڑا تھا، دل بھی بڑا تھا۔ ہم لوگ تو تنگ دل ہے، اور میں کہاں کرتا ہوں، بڑے بوڑھے پہلے کیا تھا، ان کے دل بڑے تھے، دل میں وسعت تھی۔ پہلے جوائنٹ فیملیاں ہوا کرتی تھی، لوگ الگ رہتے تھے تو تعجب ہوتا تھا پہلے، یعنی بہت زیادہ دور نہیں جانا، لیکن اس دور میں کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ لوگ الگ رہتے تھے تو تعجب ہوتا تھا، جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی تھی۔ اب جوائنٹ فیملی میں رہتے تو تعجب ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہے اسماعیل بھائی؟ اب تو جوائنٹ فیملی ہے تو تعجب ہوتا ہے، کیوں؟ دل تنگ ہو گئے۔ اس میں میں بھی شامل ہوں، ہاں پہلے بلکہ میں شامل ہوں، صدیق بھائی میرے صدیق بھائی ماتھو کھجواتا کہ مول صاحب نے ہسٹری جا خود پڑھے پاچھن ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، ہم سب ایسے ہو گئے ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ دے، ہدایت دے، سب ایسے ہو گئے، کہنے والا بھی سننے والا بھی۔ پہلے 2 دروازے تھے گھروں میں، انڈیا میں بھی ہیں، ایک اپنے لیے دروازہ دل کا کھلا، ایک دوسرے کے لیے۔ اب انڈیا میں بھی دل تنگ ہو گئے تو یو کے کی طرح ایک ہی دروازہ آ گیا وہاں بھی۔ اب نئے مکانات بنتے ہیں تو ایک ہی دروازہ ہوتا ہے نا، ہاں اب ایک ہی دروازہ ہوتا ہے۔ دل کے دروازے بھی کم ہو گئے، تنگ ہو گئے، گھروں کے دروازے بھی کم ہو گئے اور تنگ ہو گئے۔ ہمارے بڑوں کا ظرف دیکھیے، ہمیں بھی اختلاف ہے، آج بھی اختلاف ہے، اور ہمارے بڑوں نے بھی اختلاف کیا، لیکن مرنے کے بعد چلا گیا آدمی، اب وہ جانے اللہ جانے۔ ہاں کھلم کھلی برائیاں کرتا تھا، اسلام کو نقصان پہنچاتا تھا، دین کو نقصان پہنچاتا تھا، تو الگ بات ہے کہ جو کھلا جو ہے وہ گناہ کرے، اس کے تعلق سے تو حضور نے بھی فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش کرے گا، لیکن جو کھلم کھلا علل اعلان، نہ بندوں سے شرم نہ اللہ سے شرم، گناہ کرتا ہے تو پھر بات گڑبڑ ہے۔ گناہ ہو جائے تو آدمی کو چھپانا چاہیے۔ ہماری شریعت تو میں اور آپ راستے میں جا رہے اور ہم نے تھوک دیا تو کہا کہ اس کو بھی دفن کرو، یہ شریعت تعلیم دیتی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم جا رہے کیا کر دیا، تھوک دیا، تو اس کو کیا کرو، دفن کرو۔ کیا مانا دفن کرنے کا؟ ہاں مٹی ڈالو اس پہ۔ ابھی تمہیں کہیں مول صاحب وہیں تو مٹی نہیں ہوئی تو تھوکے ہوں واپس، وہ تو کہے گا کہ مٹی نہیں ہے تو پھر تھوکتا کا ہی کو ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ٹیشو ہے، ٹیشو جو ہے وہ رہتے ہیں، یا آدمی جو ہے اس طریقے سے۔ ہمارے یہاں تو عام راستے میں چھوڑے، ٹوائلٹ کتنے گندے ہوتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی حال اچھا ہے، ہمارے یہاں انڈیا میں چلے جاؤ
ہیں تو کیا حالت جو ہے وہ ہوتی ہے. یعنی ان سب چیزوں سے ہم دور ہو گئے. تو ہمیں تو یہ تھا کہ آدمی تھوکے تو اسے بھی دفن کر دے. تو لوگوں کی برائیاں تو دفن کرنے کا کتنا حکم ہوگا کہ برائیاں جو ہیں وہ دفن کی جائے. کہ تھوک تک کو دفن کرنے کو کہا گیا ہے کہ تھوک کو کیا کر دو, گندا لگتا ہے نا. پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ کوئی دوسرا تھوکتا ہے تو گندا لگتا ہے, ہم خود تھوکتے ہیں تو گندا نہیں لگتا. یہ پرابلم ہے. ہاں یہ پرابلم ہے ہمیں. کوئی اور کرے تو گندا لگتا ہے, تو کیا کسی اور کو گندا نہیں لگے گا؟ کسی اور کو بھی جو گندا, پہلے تو تھوکنا ہی نہیں چاہیے ویسی جگہ پر. لیکن ہمارے یہاں دیکھو یہ سب گناہ ہے. یہ لوگ جو ویمل کھاتے ہیں حسن بھائی کھائے نا تمہیں ہاں, اب لوگ معراج پہ نہیں جا سکتے تو میراج پہ جاتے ہیں. ہاں اب معراج پہ نہیں تو میراج پہ, تو جو ہے وہ کھاتے ہیں. مفتی سعید صاحب کیسا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ویسا ہونا چاہیے. آپ کھا رہے ہیں, حضرت گلاس لیتے تھے اور ہمارے فاروق بھائی بھام اس میں ٹیشو ڈالتے تھے اور حضرت اس میں تھوکتے تھے. یا کوئی اور بیٹھا ہو, میں بیٹھا ہو, مولوی اسماعیل, تو اس میں کیا رکھ دیتے تھے؟ ٹیشو پیپر جو ہے وہ رکھ دیتے تھے, اس میں تھوکنا ہے. یہ لوگ کہاں لحاظ کرتے ہیں؟ مسجد میں تمباکو کھا کر آنا, بیڑی پی کر آنا, سگریٹ پی کر آنا, اس سے آگے لہسن کھا کر آنا, پیاز کھا کر آنا, حضور نے منع فرمایا. بخاری شریف کی روایت. یعنی سگریٹ اور تمباکو اور بیڑی سے نہیں منع فرمایا. حضور کے زمانے میں تھوڑی سی یہ اللہ بلا ہے, یہ تو بعد میں ہے. لیکن یہ کہ پیاز اور لہسن, اس میں یہ دیکھا کہ کیوں منع کیا؟ بدبو کی وجہ سے. کیوں منع کیا گیا؟ بدبو کی وجہ سے. تو اس لیے کہا کہ مسجد میں آؤ, اگر ہے تو کیا کر کے آؤ؟ ہاں یہ کر کے آؤ, منہ کو جو ہے وہ صاف کر کے آؤ. جن کو اللہ توفیق دیتا ہے تو کیسے احتیاط کرتے ہو. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے, 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلاب. کیا کہا ذاکر بھائی؟ 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. فارسی کا شاعر کہہ رہا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں اپنے منہ کو 1000 بار کس سے دوں؟ مشک اور عنبر سے. ہے نورانی بھائی, یہ خوشبو کی کیا ہے؟ سردار ہے. ہر چیز میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ سیادت رکھی ہے. ہاں تو خوشبوؤں کا سردار کیا ہے؟ مشک ہے, عود ہے, عنبر ہے, یہ سردار ہے. تو فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ میں 1-2 مرتبہ نہیں, 1000 بار. اور 1000 بار بھی یہ نہیں کہ 1000 بار, بلکہ کثرت مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کثرت. یاد رکھنا ایک بات یہاں یاد رکھو, حدیث میں عام طور پہ لفظ آتا ہے 70 کا. آپ نے سن رکھا ہے, مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے. اس کا مطلب 70 نہیں ہے. عربی زبان کے اندر یہ محاورہ ہے کہ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو وہ لوگ کون سا عدد استعمال کرتے ہیں؟ ارے امتیاز بھائی بولو یار, 4-5 دن کے مہمان ہیں, پھر یہ بھی بھاگ جائیں گے. ہاں عارف بھائی تو چلے گئے. 70. تو 70 کا مطلب نمبر 1 تو આપણે ગુજરાતી પાછો તે પ્રોબ્લેમ હે સિદ્દીકભાઈ, એટલે હેલો 1770 ની 7, बल्कि क्या है 70. عربی میں یہ کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کیا بیان کرنے کے لیے؟ کثرت. کہ کثرت سے کیا کرو. ہاں ورنہ آپ جو ہے دین میں کہ 70 کا عدد آیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70 ہیں. تو اچھا استغفار بھی پڑھو تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پورا پڑھو. ہم لوگ استغفر اللہ نہیں, پورا پڑھو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. હવે કોઈ કહે ભાઈ અકરમ કે મળશે મને તો યાદ નહીં, તો બધું મારે જ યાદ કરવાનું તો तुम भी जो है वो याद करो, जो जरूरी चीजें हैं याद करो. तो अस्तगफिरुल्लाह नहीं, हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने
ایک آدمی سے کہا، ایک آدمی نے کہ بھائی مجھے فلاں پرابلم ہے، حضرت نے فرمایا کہ اتنی مرتبہ استغفار پڑھو. کچھ دن بعد آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت نے پوچھ لیا ویسے ہی کہ کیا پڑھتا ہے، تو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت نے فرمایا تیرے استغفر اللہ پہ میرا استغفر اللہ. کہ اس کا مطلب یہ کہ پورا استغفار پڑھ ہے، پورا کیا پڑھ، پورا استغفار پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اس کے علاوہ جو بھی استغفار کے صیغے ہیں تو آدمی کیا کرے، پورا جو ہے وہ استغفار وہ پڑھ لیا کرے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کے اندر کیا ہے، یہ بتایا گیا کہ مرنے والے کے تعلق سے ایک تو خوبیاں بیان کرو اور دوسرے اس کی برائیاں بیان مت کرو. حضور نے فرمایا وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، اس کی برائیاں بیان نہیں کرنی. ہاں کھلم کھلا کوئی کرتا تھا وہ الگ بات ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے اکابر کو اللہ نے ظرف بھی وسیع دیا تھا. ہاں ملفوظات فقیہ الامت کتاب کا نام ہے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا جاوید بھائی یہ مجموعہ ہے. اس میں ایک مقام پر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ علی گڑھ یونیورسٹی جنہوں نے قائم کی، کیا ہے ان کا نام؟ ہاں سر سید احمد خان مرحوم، یہ ان کا نام ہے. انہوں نے یہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی تھی. ان کے بہت سے خیالات رجحانات جو تھے ان سے آج بھی ہمیں اتفاق نہیں ہے ہمارے علماء کو، نہ اس دور میں تھے. لیکن بہرحال ملت کے لیے ایک اچھا کام تو کر کے گئے. کیا قائم کیا؟ علی گڑھ یونیورسٹی انہوں نے جو ہے وہ قائم کی، بڑی محنت سے جو ہے قائم کی. اب اختلاف تھا، انہوں نے بھی کیا ہے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے. کس نے؟ سر سید احمد خان نے. پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں جس کی جو فیلڈ نہیں ہے اس کو اس فیلڈ میں پاؤں نہیں گھسانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے اللہ نے اس کو جس فیلڈ میں مہارت دی ہے اس میں توجہ کم دے گا اور جس فیلڈ میں مہارت نہیں ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کی وجہ سے حافظ امتیاز کیا ہوتا ہے، بیڑا غرق ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھئی تمہاری یہ فیلڈ نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ ان کا سایہ ہم پر تادیر امت پر سلامت رکھے بعافیت، ان کو بھی ہمارے علماء نے یہی کہا ہے اشفاق بھائی کہ بھئی مسئلے مسائل تمہاری فیلڈ نہیں ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقابل ادیان یعنی جتنے دنیا میں آج مذاہب ہے تو اس کا ان کو بڑا نالج ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے اس تعلق سے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ترکے سر کے تھے ڈاکٹر احمد دیداد، ہے نا، وہی نام تھا نا دیداد. ہاں اللہ نے ان کو بھی ملکہ عطا فرمایا تھا تقابل ادیان میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے جو ہے وہ سیکھا ہے. تو بالکل نو ڈاؤٹ ہے، کسی کو اشکال نہیں ہے، تقابل ادیان میں اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. لیکن وہ عالم نہیں ہے، وہ مفتی صاحب نہیں ہے، ان کو مسائل کی فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے. یہ دعوت و تبلیغ میں جو دو گروپ ہو گئے، دو فاڑ ہو گئی، دو جماعت ہو گئی، اور بھی اسباب ہے. ایک سبب ایک بڑے صاحب بڑے عالم دین، ان سے بارہا کہا گیا آپ اپنے بیانات میں فقہی باتیں نہ بیان کیا کریں، آپ مسائل نہ بیان کیا کریں، آپ فتوے نہ دیا کریں، اس لیے کہ بزرگوں نے اصول بنایا ہے اس کام کے اندر کہ 6 نمبر کے دائرے سے باہر نہیں جانا. اصول بنا دیا. کیوں؟ یہ عالمی کام ہے. میں نے کسی موقع پر آپ کو سنایا تھا سعد اللہ صاحب کہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب گلیوی رحمۃ اللہ علیہ صدیق بھائی یہ سناتے تھے کہ یہ جو 6 نمبر ہے
یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کیا کیے ہیں؟ القاء کیے ہیں، الہام کیے ہیں. یہ الہامی ہیں. ان کی نظر دیکھ رہی تھی کہ اس میں عوام کا جھمگھٹا ہوگا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھا گیا، اصول بنایا. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں چھوٹی بات اس میں کیا ہو گیا، یہ لفظ کی جگہ یہ لفظ بول دیا، یہ ورڈ کی جگہ یہ ورڈ بول دیا. نہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کے جو اصول اکابر نے لکھے ہیں اس میں یہ بیان کیا، یہ ہدایت کی گئی ان کو کہ کہیں جماعت گئی ہے یا مقامی طور پر، جیسے ہمارے یہاں اتوار کو کیا ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے مقامی ہے، اس کو اجتماع کہہ لے، جو عمل ہوتا ہے وہ کہہ لے. تو اس میں کھڑے ہو کر جو اعلان کرنا ہے تو اس میں بھی اصول بنایا کہ میں اپنے طور سے اعلان کر دوں، چودھری صاحب اپنے طور سے طے کر لے، عبد الصمد چچا. نہیں، اعلان کرنا یہ بھی مشورے سے ہوگا. اب یہ کون سا بڑا کام ہے؟ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اعلان کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن کہا گیا کہ نہیں، اعلان کون کرے گا یہ بھی متعین ہوگا. ورنہ جو لوگ اس کام میں لگے ہیں، ایک طرف باجی ابھا تھئی گیا ہے، ہاں نے باجی نو اعلان بول آپ ہوئی میں کہ مری گیا ہوئے آج جرا ابھا تھا تیارے محنت سے آیا ہے، محنت سے آئے گا، محنت سے رہے گا. بالکل وہ میں کہ اب ان کو نیچے بٹھانے کی محنت کون کرے گا؟ تو بہرحال کیا ہے، ہاں ورنہ ایک ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ادھر سے، ایک درمیان سے، ایک پچھلی صف سے انتشار ہوتا. اور اس کام میں اتنا سا انتشار بھی ہمارے بڑوں کو پسند نہیں تھا، اتنا سا انتشار. اس لیے کہا کہ جس کو کہا گیا متعین ہوگا کہ فلاں آدمی نماز کے بعد کھڑا ہو کر کیا کرے گا، اعلان کرے گا، اس کے لیے بھی مشورہ. اتنے سے کام کے لیے ذرا سوچو اس کے لیے کہ یہ ویسے ہی ہدایت نہیں دی گئی. اب لوگ اصل کیا ہوتے ہیں، ایک لفظ ایک معنی میں اچھا ہے، ایک معنی میں لوگوں نے بگاڑ دیا. پرانے 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 یہ جو لفظ اس میں چلا ہے نا، اس نے بیڑا غرق کیا ہے. سب جگہ نہیں، بعض جگہ یہ پرانے کا لفظ. جہاں آدمی پرانا ہوا تو وہ سمجھتا ہے کہ હવે તો આપણને આ બધા કામના નશેબો ફરાજ આવડી ગયા, کہ હવે તો આપણા હાથે લેબલ લાગી ગયું کہ આ તો પુરાના. کیا لگ گیا لیبل؟ یہ تو پرانا. ہاں اب نفس بناتا ہے نئے نئے بہانہ، پھر آدمی کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ اب تو میں تو پرانا ہوں. اس کام کو ہاں سمجھنے میں وقت لگتا ہے، بلکہ زندگی لگ جاتی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت مفہوم ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ حضرت اس چلت پھرت سے جو دنیا بھر میں یہ دعوت و تبلیغ کا، یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اس چلت پھرت کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ پوچھا گیا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت جی نے جواب میں اسماعیل بھائی فرمایا مفہوم یہ ہے، چاہت یہ ہے ہماری اس چلت پھرت سے کہ 313 حضور کے زمانے میں کون سی اس میں تھے، ارے بولو، غزوہ، اس میں بھی اختلاف یہ خود بول رہے آپ بدر بول رہے، بدریین بدر میں، غزوہ بدر میں وہ نام بھی ہوتے ہیں اصحاب بدریین. فرمایا 313 پیدا ہو جائے. اگلا جملہ سننا، فرمایا اس چلت پھرت سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ 313 جو تھے آقا کے زمانے میں جو صفات تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے 313 پیدا ہو جائے. اور ابھی ایک بھی پیدا نہیں ہوا، میں بھی نہیں. نفی کر دی، حالانکہ کام کب سے چلا رہا ہے حضرت جی کے، غالباً 1942 سے، غالباً آگے پیچھے ہو سکتا ہے. 1926 میں فرسٹ دن کی جماعت نکلا. اچھا ہاں، تو یہ اس لیے میں نے کہا غالباً. تو آپ دیکھیں 26 میں ہے، اس وقت سے چلا. اور حضرت جی فرما رہے ابھی میں بھی نہیں. حضرت جی نے کیا فرمایا؟ ابھی میں بھی نہیں کہ ایسے جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ سکھائی گئی. اعلان کرنا تو وہ بھی کیا ہے، مشورے کے ساتھ. اب سنو آگے. جو اس طرح اعلان نہیں کرتا وہ اصول کے خلاف کرتا، یاد رکھنا.
اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے ہماری مسجد میں یا کہیں بھی دعوت و تبلیغ میں گیا، اگر یعنی معنی کوئی زیادہ نہیں بدلے گا، لیکن اس کے اثرات پھر الگ ہے، اثرات میں فرق ہوگا. یہ ہدایت ہے کہ جو کھڑا ہوگا. اچھا، کھڑے ہونے میں بھی ایک بات یاد رکھو، حضرت جی اس سے روکتے تھے. بعض لوگ نماز کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتے. امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ کھڑے ہو گئے اعلان کرنے. نہیں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اب تک سارے نمازی، سارے مصلی کس طرف متوجہ تھے؟ خالق کی طرف. سننا، بڑا گہرا ملفوظ ہے کہ اب تک سارے مصلی، سارے نمازی کچھ دیر سے مخلوق کس کی طرف متوجہ تھی؟ خالق کی طرف. یہاں ایک نقطہ یاد آ گیا مجھے، وہ سنیں آپ. سلام ذاکر بھائی کب کرنا ہے؟ غائب ہو اور پھر حاضر ہو تب کرنا ہے، یا حاضر ہو تب حاضر تب سلام کرنا ہے؟ اللہ ہوں کوئی પ્રિન્સિપલ નહીં મળે, હું કોઈ તમારો એક્ઝામિનર નહીં મળે ઇમ્તિહાનમાં કે તમને નાપાસ કરું, બોલો નહીં જોલતી. यूं बोलते हैं कि कुछ पता ही नहीं चले. એવી રીતના બોલવાનું અશફાકભાઈ, જે રીતના આપણે નિકાહમાં કબૂલ કી, કેટલું સાફ બોલે. દુલ્હો એની જિંદગીમાં આટલું સાફ નહીં બોલે જેટલું કબૂલ કી સાફ બોલે, કે કોઈ કન્ફ્યુઝન રહે જ नहीं है. हाँ, कबूल की हर जुबान में बहुत साफ आती है आवाज, और फिर उसकी आवाज ही नहीं आती है. फिर क्या होता है, आवाज जो है वो बंद हो जाती है. तो आप लोग तो इस तरह जवाब देते हैं कि वो शायर ने कहा है कि पता नहीं जुनू में बक रहा हूं क्या किया. शायर कहता है पता नहीं जुनू में बक रहा हूं क्या किया, खुदा करे कि कुछ न समझे कोई. हैं तो आप तो इस तरह बोलते हैं कि भाई मैं भी न समझूं, कोई न समझे, तो जवाब इस तरह दो कि समझ में आए. तो मैं क्या कह रहा था, गायब हो. देखिए अभी हम हाजिर हैं, अभी यहाँ हम सब यहाँ जो बैठे हैं चौधरी साहब, ये सब क्या कहा जाएगा फारूक भाई, ये सब हाजिर है. अभी हम एक दूसरे को सलाम करेंगे? नहीं करेंगे. और अगर मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम तो आप तमिल लोगों को कहे चलो कहीं नहीं. फिर मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, फिर कहूँ अस्सलाम वालेकुम, तो कि यार હવે કઈ હોમટનથી બોલાવો એમ્બ્યુલન્સ. મોલ સાહેબનું આજે ઠેકાણે નથી લાગતું. અક્રમ તો કે આ ચક્રમ થઈ ગયેલો છે હવે, કે ઠેકાણે જે છે ત્યારે લાગતું નહીં મળે હવે, એમ કે લઈ જાઓ હવે એને ભરી જાઓ એમ કે મોલ સાહેબને, કઈ નહીં હવે ફજર કોઈ હો પડાઈ લે. तो नहीं, हाजिर है. अब हाजिर में थोड़ी सलाम करना है. गायब हो, गायब हदीस का मफहूम सुनो, इससे एक बात और हमें पता चलेगी. गायब, ये भी एक बात याद रखने की, इस तरफ तवज्जो नहीं होती. हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, मफहूम है. ये वो सहाबी हैं जिनको आका के हर फैल से, देखिए एक तो है हुजूर की वो सुन्नत कि जिसके ताल्लुक से मुझे और आपको बताया गया हमें उसका फॉलो करना है, उसको अमल में लाना है. और एक है हुजूर की आदत. सुन्नत भी है, दोनों सुन्नत है, लेकिन एक आदत कि वो काम मेरे और आपके जिम्मे नहीं है कि हम वैसा करें. लेकिन ये सहाबा की सफ में, सहाबा की जमात में ये वो सहाबी है अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु. याद रखना, आपको किसी और सहाबी की लाइफ में, जिंदगी में आपको ये बात नहीं मिलेगी जो अब्दुल्ला बिन उमर की जिंदगी में रदी अल्लाह ताला अन्हु मिलेगी. जो काम हुजूर ने आदतन किए, या ये कि वो करना ही था हुजूर को, तो अब्दुल्ला बिन उमर वो काम भी करते थे कि आका ने वो किए. मिसाल हदीस में आता है एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, वहां बैठकर पेशाब किया. कज़ाए हाजत से फारिग हुए, हुजूर पेशाब किया. अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता था कि फना जगह है जहां हुजूर ने एक मर्तबा बैठकर क्या किया था, पेशाब किया था. कज़ाए हाजत हुई, हुजूर ने पेशाब किया था. अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब भी उधर से गुजर होता और वो जगह आती, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को पेशाब का तकाजा न होता. हसन भाई, पेशाब का तकाजा नहीं है,
لیکن کیا کرتے؟ وہاں بیٹھتے اس جگہ پر اور وہ حیت اختیار کرتے جو پیشاب کرنے والا کرتا ہے، اور پھر اٹھ جاتے کچھ دیر کے بعد۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت پوچھا کہ بھائی مان لو سمجھانے کے لیے کہ کہیں سے فارغ ہو کر آئے پہلے، اور ظاہری بات ہے آدمی کو پتا ہے کہ اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ عمل کیا؟ پوچھا کہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے یہاں پر زندگی میں ایک مرتبہ کیا کیا تھا؟ پیشاب کیا تھا اس جگہ پر، تو عمر اس جگہ سے گزر نہیں سکتا جب تک وہ حیت اختیار نہیں کرتا۔ تو کہا کہ نہیں مجھے تقاضا نہیں تھا، آپ کی بات صحیح ہے، بس حضور نے یہاں یہ عمل کیا، شریعت یہ عمل ہمیں نہیں سکھاتی، ورنہ میں اور آپ عمرہ میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، مدینہ شریف اس راستے سے بھی گزرتے ہیں، کیا کبھی کسی مولانا صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ بتایا آپ کو؟ نہیں بتایا، کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ اس کا بھی جو ہے وہ خیال کرتے تھے۔ میں کیا سمجھا رہا تھا؟ بات کہاں سے آئی عبداللہ بن عمر کی؟ خالہ کو ابھی چھوڑو یار، وہ تو وقت ہو گیا، وہاں تک تو ابھی ہم پہنچ ہی نہیں پائے۔ بات ابھی عبداللہ بن سلام پہ سے، جزاکم اللہ، میرے نام کا حصہ ہے لیکن سلام ہی سلام کو بول گیا۔ سلام ایک مسئلہ یاد رکھو، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کام نہیں ہوتا اور بازار میں جاتے۔ عبداللہ بن عمر کو کوئی شاپنگ نہیں کرنی ہوتی۔ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ریٹائر થઈ જાય ہر ટાઈમ પાસ થાય નહીં તો હોડે પાણી બધી જ માર્કેટમાં ફરી આવે લઈને કઈ નહીં આવે, કहाँ ગए કहीं नहीं, क्या लाए कुछ भी नहीं है। वैसा मामला होता है कि टाइम पास नहीं થાય। એક ચાચા મને કહેવા લાગ્યા મને કે મોર સાહેબ મારું એમ કે ઓપરેશન થયું એમ કે ને છુટ્ટી હારી મળી એમ કે મને ઓપરેશન થયેલું તું સિક નોટ પર એમ કે રિટાયર થવામાં થોડાક વર્ષ બાકી છે પણ એક સબક મને મળ્યો એમ કે મેં કે હું બાજી તે કે અલા હવે તો આખો દાડો એમ કે ઘરમાં આવું ને તો બૈરું કંટાળી ચાલુ મારશે તે કે ઘરવાળું એમ કે બૈરું બી હવે કંટાળી ચાલુ મારાથી એમ કે પહેલા તો હું છે એમ કે કામ પર જવાનું એમ કે તો અડધો દિવસ ત્યાં પાસ થઈ જાય પછી બીજું બધું નિઝામ। अब रोजाना घर पे हूँ तो कि बीवी ने कुछ कहा नहीं। देखिए अक्लमंद आदमी समझ जाता है, आपको भी कुछ बातें समझा करने की इशारों में है। हाँ वो खुलकर नहीं बोलती, वो समझ जाने की। वगल लेवे देवे वाहन अफारे એટલે આપણે ઘરમાંથી ચાલ જ જવાનું समझी जवान आज ढांकड़ी कहीं गिरी। तो वो कहने लगे कि यार मैंने एक एक्सपीरियंस सीखा और कान पकड़े, जब तक मुझे गवर्नमेंट चालू रखेगी रिटायर नहीं होगा। कि यार वो कहने लगे अब मुझे रोजाना कभी इस मार्केट कभी उस मार्केट कभी ये हाई स्ट्रीट कभी वो हाई स्ट्रीट सब जगह घूमना पड़ता है। असल में क्या है पता है, घर वालों का भी निज़ाम बन जाता है। जो हाउस वाइफ है जो जॉब नहीं करती उनका एक निज़ाम है, हस्बैंड रोजाना के वो रूटीन बन जाती है, वीकेंड छुट्टी का अलग है तो ये करना वो करना। अब पूरा दिन हम बैठे रहते हैं तो उसको फिर डिस्टर्ब होता है ना, फिर जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसको भी ख्याल जो है वो रखना चाहिए, थोड़ा उनको भी क्या दो, फ्रीडम दो। हाँ थोड़ा उनको भी जो है खैर। बहरहाल तो हम लोग भी वैसे ही घूमते हैं, काम कुछ नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कोई काम नहीं मार्केट में मेरा, लेकिन मैं मार्केट में जाता था, बाजार में जाता था। तो मैं क्यों जाते थे फिर? कहाँ नेकियां कमाने। बाजार में क्यों जाता था? नेकियां कमाने। नीयत ये होती थी कि मुसलमान शॉपिंग करने आए होंगे बाजार में, वो मिलेंगे तो क्या करूंगा? सलाम करूंगा। कहाँ कोई काम नहीं, खाली नेकियां कमाने जाता हूँ, सलाम कमाने। હવે તમે આ બાજારને હમદી પર ક્યાસ ન કરતા કે જાકીરભાઈને થકવી લાગો તમે રોજ થઈને જાકીરભાઈની દુકાન પર લે દે કઈ નહીં કે હું બી નેકી કમાવા આવું તો ખેર બહાર સિદ્દીકભાઈ એવું ન કરતા। હા પછાડી છે સિદ્દીકભાઈ પછી બોટ માર દેજો। જેવી રીતના આપણે એલા ઈમાં લખીએ ને શાદીની દાવત આપે, કોઈ આપણે ફ્રીમાં નહીં ખવાડે, આપણે પૈસા આપીને વેચાતું જ ખાવા જાય આજકાલ આપણે શાદીમાં। શું લખેલું હોય? નો બોક્સિટ ગિફ્ટ। એનું મિનિંગ હું ભાઈ પાઉન્ડ આપવાના। हाँ એનો मीनिंग हाँ साला सूसरा आज तक कोई ऐसा जो है दावतनामा नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि તમારે ખાલી ખાવા જવાનું આપવાનું કઈ નહીં। ઇમ્તિયાઝે મળ્યું કઈ એવું નહીં મળ્યું। नो बॉक्सिट गिफ्ट है ना हसन भाई, इसका मतलब क्या पाउंडो है। हाँ एक भाई तो मैंने कहवा लगेगा एम के मारा पोयरानी एम के शादी करावी तो एक मैंने टार्गेट बतलाव्यो કે આટલા 1000 પાઉન્ડ ખર્ચ છે એમ કે આટલા માણાને બોલાવેલા એમ કે હોટલમાં ખવાડલું તે કે પછી એટલી બધી સલામી પડી 15000 નો ચોખ્ખો નફો ચોખ્ખો નફો 15000 નો એમ કે
પછીથી અફસોસ બી કરવા લાગ્યા. મને કે કાશ યાર 2-4 પોયરા और होते. हाँ, ये हो रहा है हमारे यहाँ. हुजूर ने ये हंसाया आपको, अब हदीस सुनो. हुजूर ने फरमाया मफहूम ये है, सिला रहमी ये नहीं है कि कोई मुझे दे तो मैं दूं, कोई मुझे न दे तो न दूं. हम लोग भी शादी में जो देता है उसके यहाँ देते हैं, जो नहीं देता है उसके यहाँ नहीं देते. સાદુલ્લા ભાઈને यूं कर दिया अभी से, यानी मोहर लग गई. બાકી આ સુધી અમારા બેનો એમ બહુ બને, એ શેખ ને હું એનો મુરીદ, પણ હારો બયાનમાં અમારા બંનેની લાઈન अलग જ હોય. કાલે भी તમે જોઈ લીધું है. हाँ, लेकिन यहाँ इन्होंने मोहर लगा दी कि क्या है, वैसा ही जो है वो है. हाँ, ये हदीस है बुखारी शरीफ की, ये नहीं है. इसको न्योता बोलते हैं उर्दू में, हम सलामी जो है वो बोलते हैं. हमारे यहाँ तो बाकायदा इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो नोटबुक लेने બેહતા ને નામ લખતા હે ને તે નોટબુકને એવી રીતના સંભાળીને રાખે ઘરમાં, જેવી રીતના ઘરના દસ્તાવેજ સંભાળીને રાખે है कि अब फिर पता चले सभी चचा के शादी आए तो उसके यहाँ कितने जो है देने के. दूसरा जो है 50 पाउंड उसने दिया, एक ज વધારે આપે 51. तो खैर बहरहाल ये सब चीजें हमें सिखाई, लेकिन हमारी गाड़ी क्या है, उल्टी जो है वो जाती है. खैर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में जाते थे सलाम करने के लिए, नेकी कमाने के लिए. अब सुनो, कहाँ मफहूम है कि दरमियान में कोई आड़ आ गई. आड़ समझते हो, कोई दरख्त आ गई, कोई वॉल आ गई, कोई दीवार जो है वो आ गई, कोई पार्टीशन जो है वो आ गया, या कोई, हाँ, तो फरमाया उसके बाद वो मुझे मिला, मैं फिर सलाम करता. ये मैं आपको गायब समझा रहा हूँ, गायब पे आपको समझा रहा हूँ. आप हाजिर रहना है, मैं आपको गायब समझा रहा हूं. तो हाँ, आप हाजिर रहेंगे तो गायब समझेंगे, और आप हाजिर हो के गायब तो गायब को नहीं समझेंगे. यहां से एक बात पता चली, अभी मस्जिद में हमने पैसेज में सलाम किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई. अब फारूक भाई मैं इस दरवाजे से निकला ऑफिस वाले, और वो इस दरवाजे से, वापस हम कहाँ मिल गए, वुजू खाने के पास. मैं फिर कहूँ अस्सलाम वालेकुम तो तुम्हारे मने होमर्टन नहीं ले जाओ हैं. अब सही है, चूंकि क्या आ गए अशफाक भाई, गैबत. क्या आ गई, गीबत नहीं, गैबत वो आ गई. तो कहा कि जब दो मुसलमान गायब हो फिर हाजिर हो सलाम करो, फिर गायब हो फिर हाजिर हो सलाम करो. समझ आ रहा है. लेकिन हाजिर ही हाजिर है तो नहीं, અહીંયા બેઠલા છે अस्सलाम वालेकुम, બહાર નીકળ્યા પેસેજમાં પાછું अस्सलाम वालेकुम नहीं. अब सुनो नमाज, अल्लाह अकबर हमने कहा, शरीयत ये चाहती है कि अब दुनिया व माफिया से क्या हो जाओ, बेखबर हो जाओ. दुनिया व माफिया से क्या हो जाओ, बेखबर हो जाओ. और अल्लाह अकबर के साथ अपना वाईफाई कनेक्ट कर लो. किसके साथ, अल्लाह के साथ. जो भी पासवर्ड है तो क्या है, वो अल्लाह ताला के साथ अब क्या हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ. ये नमाज है, अब अल्लाह ताला के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाओ. और ये हम कनेक्ट हो गए. नमाज में खुशू और खुजू फरमाया कि पैदा करो. अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं फरमाया सिर्फ कि नमाज पढ़ने वाले कामयाब. 18वां पारा सूरे मोमिनून आयत नंबर 2, अल्लाह ताला क्या फरमाते, कद अफलहल मुमिनून, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन. एक कैद बढ़ा दी कि कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन. मफहूम ये है अलबत्ता तहकीक के वो मोमिनीन कामयाब हो गए कि जो नमाजें खुशू खुजू से पढ़ते हैं. किससे पढ़ते हैं, खुशू खुजू से. दो लफ्ज खुशू और खुजू, दिल से भी अल्लाह की तरफ और बदन से भी कोई हरकत न करे. આપણે તો નમાજમાં પ્રોબ્લેમ, મેં કેમ કે ભાઈ અસ્તરી કરીને તરત કપડાં પહેરીને મસ્જિદમાં નહીં આવવાનું, નહીં તો તે નમાજમાં બી બેસે ને એમ કરીને ઉપર કરે. પછી શું વાત કે ઘડી ખોડાઈ નહીં જાય ને ઘડી ઘડી તે મગજમારી કરે કે ભાઈ ઘડી વાર ના આવ્યો, હમણાં ઘડી કરીને આવલો હે, તો यूं पीछे से नमाज में जाएगा यूं 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 हैं, तो फिटिंग ज करा करे. હવે કરે ને નમાજમાં પ્રોબ્લેમ આપણને થાય. हाँ, एक साहिब आए गुज़िश्ता हफ्ते, मुझे कहने लगे
کہ امام صاحب آپ اعلان کرو کہ فلاں نمازی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آوے، مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کرو. میں کہ سالو بلاڑی نے گڑا میں گھنٹی تو تمہارا پانچ بنتا ہے. اس کو نماز سے منع کرنا ہے تو میرے کو کہتا ہے کہ اس کو منع کرو ڈائریکٹ. میں نے کہا بھائی پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے ان کے پڑوس میں نماز پڑھتا ہوں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ نماز میں، اور بڑی عمر کے. کہا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، اس لیے اس کو مت آنے دو. میں نے کہا چلو آج اس کو منع کریں گے، کل اس کو، پرسوں اس کو. ارے بھائی اس کا یہ کوئی علاج تھوڑی ہے، اس کو سمجھاؤ کہ نماز اس طرح نہیں پڑھی جائے گی. ہمارے یہاں تو ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھو، پہلے دوائی دی جائے گی نارمل، پھر اینٹی بایوٹک جو ہے وہ دی جائے گی، اس کے بعد پھر سرجن کے پاس جانے گا. اس سے پہلے بھی پتہ نہیں سونوگرافی اور کیا کیا گرافی ہیں. અહીં એમ જ ગ્રાફ નીચે ને હેલા ગ્રાફ જ પૂરા નહીં થાય ને તો क्या है पता नहीं क्या. फिर वो सर्जन के पास ને આપણે ડાયરેક્ટ સિદ્દીકભાઈ કાં સર્જન પાસે ડાયરેક્ટ જ ને તેમાં પાછું આવીને આપણું ને જ કહે ऑपरेशन करो. खुदा की कसम ये आपको कह रहा हूं, और हो रहा है. और वो भी परेशान था, उसकी शिकायत सही थी लेकिन वो जो बात कहना चाहता था वो गलत है. मैंने कहा नहीं समझाएंगे बयान में, और नाम आप बताओ. तो मैंने कहा मैं पर्सनली उनको समझाऊंगा, आप मुझे नाम बताओ कि भाई किससे. और वाकईतन कुछ लोग नमाज में पता नहीं क्या क्या आवाजें निकालते हैं और क्या क्या करते रहते हैं. नमाज में इसको शरीयत ने पसंद नहीं किया. दोनों चीजें हैं कि आज़ा से भी नमाज में क्या करना है, और एक रुकन में याद रखना है 3 बार एक साथ आपने इधर खुजाया उधर खुजाया, ये किया वो किया, तो नमाज क्या हो जाएगी? एक कौल के मुताबिक अमल कसीर, नमाज खत्म. अब लोग यूं एम खजवा रहे, वहीं एम खजवा रहे, दाढ़ी में खजवा रहे, हाँ खजवा रहे, खबर नहीं कहाँ कहाँ खजवा रहे हैं. अरे भाई थोड़ी देर तो नमाज में सही तरह रहे. बाज मरतबा इंतहाई दर्जा क्या हो जाता है, आदमी मजबूर हो जाता है तो अलग बात है. હવે ફજરથી તમે મને ન જોયા કરતા યાર. પ્રોબ્લેમ હે આ છે પાછો કે સાલા અમલ તમે નહીં કરે પણ જોહે મને ખરા कि मौलवी साहब पढ़ता केम छे. तो क्या है, हम सबको करना है बहरहाल. तो इसलिए नमाज भी ये ना क्या करो, इधर खुजलाना उधर खुजलाना, ये करना वो करना, ये आ गया खुशू खुजू, ये उसके मुनाफी है. ये अमल उनकी बात सही थी, मैंने भी देखा है. क्योंकि इमाम मोहम्मद पढ़ाते हैं, मैं पीछे नमाज पढ़ता हूँ तो कितनी वक्त एम था कि यार मैं अगाड़ी ज हारो तो पछाड़ करता हैं. पता नहीं क्या 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 लोग क्या क्या आवाज निकालते हैं, यूं करते हैं वो करते हैं, पता नहीं कैसे जो है वो खड़े रहते हैं. समझ आ रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया कि जो नमाज में खुशू करते हैं वो है. खैर मैं आपको ये कह रहा था, खत्म करता हूँ गुफ्तगू को, कि नमाज में सलाम क्यों है. फलसफा समझो कि ये सलाम पे नमाज खत्म क्यों है. शुरू नमाज अल्लाहु अकबर से हुई. अल्लाह चाहते तो अल्लाहु अकबर पे नमाज खत्म करते कि बैठने के बाद अल्लाहु अकबर या सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह है कोई और. लेकिन इसको खत्म किया है अल्लाह ताला ने. मुझे आपको नबी के वास्ते से तालीम दी कि नमाज सलाम पे खत्म होगी. किस पे खत्म होगी? सलाम पे. सलाम का ये अमल अल्लाहु अकबर, शरीयत का हुस्न देखिए है. सलाम का ये अमल मुझे और आपको ये तालीम दे रहा है कि नमाज में मेरी आपकी तवज्जो कहां होनी चाहिए? अल्लाह की तरफ होनी चाहिए. दुनिया व माफिहा से मैं और आप कट जाए, हमारी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ जो होनी चाहिए. ये सलाम भी हमें क्या कर रहा है? पैगाम जो है वो दे रहा है. कैसे? आप जाना है? अच्छा, तो सलाम भी जो है वो ये पैगाम दे रहा है. कैसे? वो सुनो. मैंने अभी आपको इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर का सुनाया. सलाम कब करना है? जब गायब हो. जब क्या हो? गायब हो तो सलाम करना है. हाजिर है तो नहीं. गोया मैंने और आपने अल्लाहु अकबर, अब हम गायब हो गए. कहां गायब हो गए? मोरिसन में, मिनी कैब में, हमदीज में हैं? कहां गायब हो गए? अल्लाह ताला. हाँ, अल्लाह ताला की दरबार में पहुंच गए. हाँ, अल्लाह ताला के दरबार में गोया कि हम पहुंच गए. अब हम गोया दुनिया में हैं लेकिन नहीं है. गालिबन शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का शेर है या किसी और का कि समझो हमें वहीं जहां दिल हो हमारा
ہیں شبیر چچا کیا کہا ہے شاعر نے؟ وہ اوپر کا مصرع ہے اس کو چھوڑتے ہیں کہ سمجھو ہمیں وہیں جہاں دل ہو ہمارا. یعنی علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہاں پر، لیکن دل یہاں نہیں ہے تو ہم یہاں نہیں ہیں. دل جہاں ہیں ہم وہیں ہیں، ہم بیٹھے یہاں پر ہیں. اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ حضرت نے خود ہجرت کی تھی کہ انڈیا والے کہاں آ کر رہے، مکہ اور مدینہ میں آ کر بسے. حضرت فرماتے تھے کہ مت آؤ، ہمیشہ رہائش اختیار کرنے کے لیے مکہ مکرمہ مت جاؤ، مدینہ منورہ مت جاؤ. کیوں؟ فرمایا رہو گے رہو گے رہو گے گھر کی مرغی دال برابر. پھر وہ اہمیت نکل جاتی، مسجد نبوی کی اہمیت بھی نکل جائے گی، روضے کی اہمیت بھی ہے، حرمین شریفین دونوں جگہ آپ اگر مراد لے لے، مکہ مکرمہ وہ اہمیت آپ دیکھنا وہ وہاں کے لوگوں کو، پھر وہ اہمیت، وہ طلب، وہ تڑپ، وہ محبت، وہ عظمت، وہ ادب، وہ احترام، وہ رسپیکٹ یہ نہیں رہتا. اس لیے کہا کہ تم رہتے ہو انڈیا میں اور دل تمہارا مکہ میں ہو، یہ بہتر ہے کہ تم رہو یہاں اور دل کہاں ہو. اس لیے شاعر نے کہا سمجھو ہمیں وہیں جہاں دل ہو ہمارا. تو اب ہم یہاں تھے لیکن دل کہاں ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اب اللہ کو واپس زمین پہ لانا ہے، اب ہم یہاں نہیں ہیں. اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، یہ کہا گیا کہ نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. معراج میں حضور کیا پہنچے تھے؟ معراج جانتے ہو نا، یعنی اوپر. ہاں، حضرت مدنی تمباکو خوب کھاتے تھے اور حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمباکو نہیں کھاتے تھے اسماعیل بھائی. تو ایک دن زبردستی ابھی فاروق بھائی کن کو ہوا تھا، ایک گودی صاحب یا کسی نے تمباکو والا مولانا خالد صاحب، نہیں کوئی عالم، مولانا خالد صاحب، ان کو پوچھیے گودی صاحب جو مہمان آئے تھے ندوہ والے، ان کو کسی نے کہا پان آفر کیا، وہ پوچھا سادہ ہے، تو پتہ نہیں اس کا دماغ کہاں ہوگا ڈاکٹر صاحب. تو کہا ہاں تمباکو والا تھا. حضرت کو دے دیا. حضرت نے کہا طبیعت خراب کہ اب تو بیان بھی نہیں ہوگا. میں مسجد میں آؤں، مہمان رمضان میں آؤ دعا کرتا جاؤ. میں کہ مادہ تھا ہے تو આ કમિટી વાળા મારી પહોંચી પકડે. મને કે હવે તમારે કરવાનું એમ કે મેં કે આખું વર્ષ તો કરે યાર, એક મહિનો તો હવે આરામ મળે. وہ بیمار ہو تو وہی مفتی زبیر ہمارے آئے تھے، بیمار ہو گئے تھے. اب مفتی صاحب مجھے پہلے سے نہیں بولے، اثر کے بعد بیان ہو، میں آتا تھا مفتی صاحب آتے تھے میرے پاس اور یوں قریب، میں کہ نہ کیا مولوی میں نے بیان کہوں کے تب انکار بھی کیسے کرے. تو میں نے کہا اب کرو، میں کہا کریں گے. تو خیر بہرحال وہ نہیں کھاتے تو مولانا کی پوری طبیعت بگڑ گئی تھی اس دن، وہ تمباکو والا کھلا دیا. تو حضرت مدنی نے آفر کیا پان قاری طیب صاحب کو. قاری صاحب نے کہا کہ نہیں یار میں نہیں کھاتا. حضرت نے کہا کھا لو یار کچھ نہیں ہوتا. تمباکو والا کھایا تو ایک نہیں دو سعد اللہ نظر آنے لگے اور ایک زمین نہیں، پتہ نہیں کتنی زمین ہے کتنے آسمان. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مدنی سے کہ حضرت مجھے تو کچھ اور فیلنگ ہو رہا ہے. تو حضرت مدنی نے عالمانہ جواب دیا کہ حضرت پتہ نہیں یہ تو چکر آ رہا ہے، گھوم رہا ہوں. کہا نا کوئی بات نہیں حضرت، آپ کو معراج نصیب ہو رہی. آپ کو کیا نصیب ہو رہی؟ معراج. کہ معراج میں اوپر جاتے ہیں نا، تو کہا کہ یوں 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 اب میں تو ڈول رہا ہوں یوں یوں. تک کوئی بات نہیں معراج ہو رہی ہے. تو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. معراج یعنی اوپر جانا. تو گویا آدمی اللہ اکبر کہہ کے کہاں چلا گیا؟ اوپر اللہ کے پاس جو ہے وہ چلا گیا. اب اوپر سے کہاں لانا ہے؟ نیچے زمین پر جو ہے وہ لانا ہے، اور مجھے اپنے مضمون کو بھی اینڈ پہ لانا ہے. تو اب سلام، گویا ہم کیا تھے؟ ارے بولو، غائب تھے. کیا تھے؟ غائب تھے. اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے غائب کو حاضر پھر ہو تو کیا کرنا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ سلام. تو آپ کو بھی عبدالسلام کا سلام. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.